بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر اینٹوں والا گھر بچے گا نہ خیمے والا، مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دیں گے۔ یہ عزت والے کی عزت کے ساتھ ہوگا یا ذلت والے کی ذلت کے ساتھ ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس طرح عزت دے گا کہ ان کو اہل اسلام بنا دے گا، اور بعض لوگوں کو اس طرح ذلیل کرے گا کہ وہ بھی بالآخر اس کے متی ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بے شک میں نے دھوکے، خیانتیں اور برائیاں کی تھیں، کیا پھر بھی مجھے بخش دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو یہ شہادت نہیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، بلکہ میں تو یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے دھوکوں، خیانتوں اور برائیوں کو بخش دیا گیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عتبان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لاحق ہونے والی تکلیف کا پیغام بھیجا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ تشریف لائیں، میرے گھر میں ایک مقام پر نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو جائے نماز بنا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چند صحابہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور صحابہ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ پھر وہ منافقوں کی طرف سے ہونے والی تکلیف کا ذکر کرنے لگے اور اس کا بڑا سبب مالک بن دخیشم کو قرار دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے اور فرمایا، کیا وہ یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ ایک آدمی نے جواب دیا، جی کیوں نہیں، وہ یہ گواہی تو دیتا ہے لیکن اس کے دل میں اس کے مطابق عقیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے یہ شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اس کا رسول ہوں تو ہرگز آگ اس کو نہیں کھائے گی، یا فرمایا وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو محریز کہتے ہیں، میں نے ایک صحابی ابو جمعہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ ہمیں ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں تم لوگوں کو بڑی عمدہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح کا کھانا کھایا۔ ہمارے ساتھ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وہ لوگ بہتر ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور جو آدمی مجھ پر ایمان لایا جبکہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اس کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو
دنیا اور اس کے مال و اسباب سے بچاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے بیمار آدمی پر ڈرتے ہوئے اور اس کو کھانے پینے سے بچاتے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بے شک مومن کی مثال سونے کے ٹکڑے کی طرح ہے، جب مالک اسے بھٹی میں ڈال کر اس پر پھونک مارتا ہے تو نہ وہ تبدیل ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پھول جیسی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، شہد جیسی پاکیزہ چیز نکالتی ہے، اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیر کا اندازہ لگا لیا تھا۔